الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں کہ جو نمازی حضرات کی بہت اہم ضرورت ہے۔ نماز ظہر کے بارے میں تو اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ نماز ظہر جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ رہتا ہے جب سورج کا سایہ دو گنا ہو جائے، اور بعض کے نزدیک جب سورج کا سایہ 1 گنا ہو جائے۔ یہ 2 گنا اور 1 گنا میں فرق ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹ وقت کیا ہے نماز ظہر کا قرآن و حدیث کے مطابق۔ ناظرین، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بہت کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا یہ کام قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، تو ہمارا کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ 2 چند ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ظہر کی نماز کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 18 سورہ نمبر 24 سورہ نور کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، جو تمہارے غلام اور لونڈی ہیں اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچے، جب وہ تمہارے کمروں میں داخل ہونے لگیں تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں انہیں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ آگے 3 وقت بتائے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہاں پہ نابالغ بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور آگے جا کے بالغوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح اجازت لے کر داخل ہوا کرو جیسے تم نابالغی کی حالت میں اجازت لے کر داخل ہوا کرتے تھے۔ تو وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب دوپہر کے وقت تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد کا جو وقت ہے۔ 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ناظرین، 2 اوقات میں نماز کا ذکر ہوا، صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، من قبل صلاۃ الفجر اور من بعد صلاۃ العشاء۔ تو قرآن مجید کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ جو درمیان والا ظہیرہ کہا گیا ہے یہ دوپہر کا صرف لفظ نہیں ہے، یہ دوپہر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں صلاۃ کا لفظ بولا نہیں گیا، لیکن قرآن مجید کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ بھی صلاۃ الظہیرہ ہی ہے، یعنی ظہر کی نماز ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ نمبر 30 ہے، الروم، آیت نمبر 17 اور 18۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پس اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے جب تم مغرب کا وقت میں، یعنی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو یعنی صبح صادق کا وقت، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے حمد بیان کرنا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَعَشِيًّا، اور جب سورج کے جو سائے ہیں وہ 2 گنا ہو جائیں، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کا وقت کرتے ہو یعنی جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہاں بھی یعنی دوپہر کے وقت سے مراد نماز ظہر ہی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 20 طٰہٰ، آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اور جو یہ کہتے ہیں مشرک لوگ، منافق لوگ، کافر لوگ آپ پر تانے کستے ہیں، آپ پر طرح طرح کی یہ پھپتیاں کستے ہیں، تو ان پہ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں، فَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح بیان کر، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 12 ہے، سورۃ نمبر 11 ہے ہود، آیت نمبر 114 ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے کناروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز قائم کرو، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ،
اور رات کے کناروں میں نماز قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. ناظرین، یہ جو 4 آیات میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ ان 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ظہر کا ذکر فرمایا، دوسری نمازوں کا بھی ذکر فرمایا، لیکن نماز ظہر کا بھی ذکر فرمایا. یاد رکھیے، میں نے آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ تسبیح کی بات کرتا ہے، حمد کی بات کرتا ہے، تو تسبیح اور حمد کی سب سے اعلیٰ شکل جو ہے وہ نماز ہے. تو یہاں نماز کی ہی بات ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے ظہر کی، یہ اس کا کون سا وقت زیادہ افضل ہے، کون سے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے جب احادیث کا مطالعہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 540، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. طویل حدیث ہے، ہم اس کا ابتدائی حصہ جو ظہر کی نماز کے متعلق ہے اور وقت کے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر نکلے. حین زاغت الشمس، سورج ابھی ڈھلا ہی تھا. یہ حین کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ہی ڈھلا تھا سورج. حین زاغت الشمس فصلی الظہر، آپ نے ظہر پڑھائی. اور بخاری شریف میں مسلم سیاہ ستہ کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اسی مضمون پہ دلالت کرتی ہیں. میرے پاس وقت کم ہے، میں وہ احادیث آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا. وہ اسی مضمون پہ دلالت کرتی ہیں کہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، یعنی اول وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے بارے میں احادیث ہیں. اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں آخر وقت میں نماز پڑھنے کا سنت سے ثابت ہے. تو صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث لیتے ہیں، حدیث نمبر 539 ہے. اس میں حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فاذا اراد المؤذن ان یؤذن الظہر فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرد. کہتے ہیں کہ ہم سفر کی حالت میں تھے، مؤذن نے اذان ظہر کا ارادہ کیا تو اذان دینے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد. اس کے بعد کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ثم اراد ان یؤذن، پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ اذان دے. فقال له ابرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کر. ابرد کا مطلب ہے ٹھنڈا کر، اچھا یعنی گرمی کو ٹھنڈا کر. حتیٰ رأینا فی التلول، حتیٰ کہ ہم نے پہاڑوں کے سائے دیکھ لیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شدت الحر من فیح جہنم. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی لپک میں سے ہے. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، جب تم گرمی کی شدت دیکھو تو نماز میں ٹھنڈک لاؤ، یعنی ٹھنڈک کر کے نماز پڑھو، یعنی لیٹ کر کے نماز پڑھو. ناظرین، یہ جو حدیث ہے یہ مضمون ہے، یہ اور بھی بہت ساری احادیث کتب احادیث میں مل جائے گا. اور جو مختلف احادیث ہیں اس میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں نماز ٹھنڈا کر کے پڑھا کرتے تھے. اور یہ سفر کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں خاص طور پہ جب گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو ناظرین، احادیث سے جو ہمارے سامنے مضمون آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ تقریباً 4 احادیث جو ہیں وہ اس مضمون پر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز ظہر ادا کی، یعنی سورج کے ڈھلنا، جیسے ہی ڈھلا سورج نماز ظہر پڑھ لی. اور جو احادیث دیر سے نماز پڑھنے کی ہے ظہر کی لیٹ، ان میں یہ ہے کہ آپ سفر کی حالت میں تھے یا گرمی بہت شدت سے تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو نماز اول وقت میں پڑھنا جو ہے یہ بہتر ہے، سنت سے ثابت ہے. اور اگر سفر کی حالت ہے یا گرمی بہت شدت کے ساتھ ہے تو پھر نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل وقت میں بھی نماز پڑھ کے دکھا دی، جواز وقت بھی بتا دیا کہ جواز وقت جو ہے وہ دیر سے نماز پڑھنا جائز ہے. ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا
جائز ہے۔ اور سفر کی حالت میں بتایا، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ سفر کی حالت میں نماز لیٹ ہی پڑھو اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھو اور دونوں کو جمع کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ سفر کی حالت میں نماز جمع کرنے کا آرڈر دیا گیا، وہ اس طرح ہی جمع کرنا ہے کہ ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں، لیکن دونوں نمازوں کو وہ جمع ہو گئی نمازیں، کہ ظہر آخر وقت میں پڑھی، عصر اول وقت میں، اور دونوں نمازیں جمع ہو گئیں۔ ناظرین، اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کن احادیث کی طرف زیادہ ان کا یہ مائل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سی احادیث ان آیات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ چلیں آئیے دوبارہ ان احادیث کا، ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر، سورت نمبر 24 نور کی آیت ہم پڑھتے ہیں، پارہ نمبر 18 ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ثلاثہ مرات، 3 اوقات ہیں، من قبل صلاۃ الفجر ومن الظہیرہ حین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ اچھا، ثلاث اوقات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ ناظرین، میرا یہاں کہنا یہ ہے کہ حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ظہیرہ دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں، اور صلاۃ کا وقت یہاں پوشیدہ ہے کیونکہ دونوں نمازیں فجر اور عشاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا لفظ لگا دیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی صلاۃ کا لفظ ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، لیکن اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے، یعنی پڑھنے والا خود ہی اندازہ لگا لے کہ یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ظہر کی نماز ہے اس میں فرمایا گا وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم، جب تم اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، پرے کر کے رکھ دیتے ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم ظہر لیٹ کر کے پڑھیں گے، تو لیٹ کر کے جب نماز ظہر پڑھیں گے تو سایہ 1 گنا ہو جائے گا، یا احناف کے مطابق جب 2 گنا سایہ ہو جائے گا تو مطلب ہم یعنی 1 گنا سایہ ہو جائے گا، 2 گنا جب ہو جائے پھر تو عصر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب 1 گنا سایہ ہو جائے گا تو ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر عصر کے وقت تک تو بالکل ہی محدود وقت رہ جائے گا، پھر قیلولہ کیسے ہو سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہاں قیلولہ کرنے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اشارہ دے رہا ہے کہ، اور اشارہ نہیں بلکہ یہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا معمول بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے لوگ روزانہ نماز ظہر جب پڑھ لیتے تھے تو قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ظہر اول وقت میں ہی پڑھنا ہے تاکہ فوراً سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر پڑھ لی جائے، اس کے بعد کھانا کھایا جائے اور پھر قیلولہ کر کے، یعنی کہ کپڑے سائڈ پہ رکھ دیے جائیں، قیلولہ کیا جائے اور پھر قیلولے کے بعد جو ہے نماز عصر اٹھ کے پڑھی جائے۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ اب دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 18 میں فرما رہا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ جب تم ظہر کا وقت یعنی دن تمہارا ابھی خوب چڑھا ہوا ہوتا ہے، دن ابھی خوب تمہارا چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ تو دن خوب چڑھا اس وقت ہی ہوتا ہے جب ابھی تازہ تازہ ہی سورج جو ہوتا ہے وہ ڈھل کے سورج زوال پورا ہو، تو وہی دن کا چڑھے ہوئے کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم زیادہ لیٹ کریں گے تو پھر تو دن چڑھا ہوا نہیں ہوگا، پھر حین تظہرون کے مصداق یہ ہماری حمد و ثنا، یہ ہماری نماز کا وقت ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 18، یہ بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ وحین تظہرون، جب ابھی دن چڑھا ہوا ہو، سورج ابھی جو ہے وہ اپنی سفیدی کی حالت میں نمودار ہو، اس وقت نماز ادا کرو۔ تو ثابت ہوا کہ یہ آیت بھی اول وقت پر ہی دلالت کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 130 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، کہ رات کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور دن کے کناروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اب یہ رات کے حصوں کو ہم نے تشریح کر چکے ہیں پہلے، جو کوئی اور بلاگ ہے اس میں۔ اب اطراف النہار کی بات کرتے ہیں، یہاں دن کے کناروں کی بات کی گئی۔ ناظرین، دن کے 3 ہی کنارے ہیں۔ ایک صبح صادق کا وقت، قرآن مجید میں وہ وقت بتا دیا گیا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب رات کے یعنی اندھیرے کے افق میں سے اجالے کا افق نمودار ہو جائے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض،
حتیٰ کہ جب اجالے کا افق نمودار ہو جائے، من الخیط الاسود، کالے افق میں سے، من الفجر، تو فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا، یعنی صبح صادق شروع ہو گئی. یہ دن کا کنارہ ہے. ادھر رات کا کنارہ، ادھر دن کا کنارہ. رات کے کنارے میں تہجد، دن کے کنارے میں نماز فجر. اس کے بعد دوسرا کنارہ جو ہے وہ کون سا کنارہ ہے؟ جب سورج جو ہے وہ مائل پیلا ہونے کی طرف مائل ہو جائے، سورج پیلا ہٹ کی طرف مائل ہو جائے، وہ دن کا کنارہ، اگلا کنارہ ہو گیا. اور یہ نماز عصر کا وقت ہے. یہ دو کنارے ہو گئے. اب تیسرا کنارہ کون سا ہے؟ جیسے ٹرائی اینگل نہیں ہوتی، 3 کنارے ہوتے ہیں، تو دن کے بھی 3 کنارے ہیں جیسے ٹرائی اینگل ہوتی ہے. تو یہ جو دن کا جو تیسرا کنارہ ہے، جو ٹرائی اینگل ہے، یہ کون سا ہے؟ جب سورج سر پہ ہوتا ہے، تو یہ تیسرا کنارہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان 3 کناروں میں نماز جو ہے وہ ادا کرو. ناظرین، اگلی جو آیت کریمہ ہے سورت نمبر 11 ہود کی آیت نمبر 114، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کے کناروں میں نماز قائم کرو. رات کے کنارے کون سے ہیں؟ جیسے سورج غروب ہوا، مغرب سٹارٹ ہو گئی، اور یہ سفیدی ابھی ہوتی ہے، جب یہ سفیدی ختم ہوئی، رات کی تاریکی آ گئی، تو وہ دوسرا کنارہ ہو گیا، یہ عشاء کا ہوگی نماز. اور آخری رات کا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے کنارہ؟ وہ ہے تہجد کا، جب سورج جو صبح صادق نکل رہی ہے، وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو وہ وقت بتایا. اچھا، اب دن کے کناروں کی بات کریں. دن کے کنارے وہی میں نے بتا دیا، ایک صبح صادق کا، اور ایک جب سورج سر پہ تھا، اور ایک کون سا؟ جب سورج جو ہے وہ پیلا ہونے لگا. اب ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 130 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں دن کے کناروں کی بات کی، تو تھوڑا سا شبہ پڑ گیا. کسی کو مغالطہ لگ سکتا تھا، شبہ پڑ سکتا تھا کہ صبح کا جو کنارہ ہے صبح صادق کا، وہ تو بہت واضح ہے، لیکن یہ جو ہے کنارہ، یہ دوپہر کا کنارہ، یہ بھی بالکل واضح ہے، یعنی جب سورج سر پہ ہے، یہ کون ہے اس کا؟ نماز کا. اور جو شام کا کنارہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غروب آفتاب کے بالکل پہلے کا وقت لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا قبل غروب، قبل الغروب، قبل الغروب، مختلف آیات میں قبل غروب کی بات کی ہے، تو شبہ پڑ سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ سے بتا دیا کہ جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت نماز آپ نے نہیں ادا کرنی. ٹھیک ہے، اس وقت سجدہ منع ہے. اور عصر کی نماز کے فوراً بعد ہر طرح کا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نفل نماز پڑھنے بھی منع کر دی. اس دن کی عصر پڑھی جا سکتی ہے صرف، لیکن وہ جو عصر ہے وہ بھی افضل یہی ہے کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے، وہی افضل وقت ہے ظہر کا، فجر، عصر کا. اچھا، اس کے بعد ایک رہ گیا کنارہ، جب سورج سر پہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج سر پہ ہو تو اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے تو پھر نماز ادا کرنی ہے. تو دن کا جو کنارہ تیسرا کنارہ ہے وہ یہی کنارہ ہے جب سورج ڈھل جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے دو میں قرآن نے، ایک میں ظہیرہ کہہ کے فرمایا کہ جب سورج خوب چڑھا ہوا ہو تو اس وقت نماز ادا کرو، دوسری میں تظہرون کہہ کے فرمایا کہ جب سورج خوب چڑھا ہوا ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز ظہر ادا کرو. اور باقی دو آیتوں میں فرمایا طرفی النہار، دن کے کناروں میں، طرفی النہار سورہ ہود کے اندر، اور سورہ طٰہٰ کے اندر طرفی النہار، اطراف النہار، دن کے کناروں میں. تو کنارہ کون سا؟ جب سورج سر پہ ہو. اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دیا گیا کہ جب سورج سر پہ ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، حرام ہے. جب سورج ڈھل جائے تو سجدہ آپ نے کر لینا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اور کئی صحابہ کرام نے احادیث میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر کس وقت پڑھتے تھے؟ فرمایا حین زاغت الشمس فصلی الظہر، جب سورج ڈھل جایا کرتا تھا تو نماز ظہر پڑھتے تھے، اور جتنی دیر تک سورج ڈھلتا جاتا تھا یعنی زوال کا وقت ہوتا تھا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا حرام ہے. ناظرین، مجھے یقین ہے کہ میرے اس بلاغ سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات قرآن مجید فرقان بالکل واضح کر کے حدیث میں بتا دیے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ظہر کی نماز کا وقت
بالکل واضح بتا دیا ہے۔ اب ہم ریکیپ کر لیتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق سورج جب ڈھل جائے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور آخر وقت میں پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن جب گرمی بہت زیادہ ہو تو نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے، مستحب بھی ہے، اور جب سفر کی حالت میں ہو تو پھر نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر نماز کو ظہر کی کو آخر وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اور دونوں نمازوں کو ملا کے آپ نماز ادا کریں، یہی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ولاگ میں اپنے کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا کیسا لگا آپ کو یہ ولاگ، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، لائک شیئر کیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔